الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 7 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ نمبر 7 کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو کا آغاز کل کے سبق میں ہو چکا ہے۔ کچھ مزید بات رب کریم کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی حقیر سی کوشش کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ یقیناً جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سا عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ کل کی بات سے آگے دنیا میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ میرا اور آپ کا امتحان کا سبب ہے۔ قرآن و سنت میں اس بات کو واضح طور پر متعدد دفعہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آئیے 3 مقامات 2 قرآن کریم سے اور 1 حدیث شریف سے ان کے حوالے سے اسی بات کو مزید اپنے اپنے فائدے کے لیے سننے سنانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ 29واں پارہ سورہ تبارک آیت شریفہ نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں۔ میرا سبق میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے۔ باہر والوں کی بات ہم نہیں کر رہے، اپنی تو کر رہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات انہوں نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ بڑا نام نہاد دانشوروں کا مقولہ چل رہا ہے، فیوچر 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 مر رہا ہے، اور کوئی سمجھائے، ماما سمجھائے، بابا سمجھائے، بیگم کے فیوچر فیوچر، اور وہ فیوچر کہاں تک ہے؟ جہاں سب کچھ تباہ ہو جائے، اس سے آگے ہے فیوچر؟ یہی جملہ چلتا ہے کہ نہیں؟ نیم مردہ ہو کے کاروبار سے مزدوری سے آئے، کوئی سمجھائے فیوچر فیوچر، کیوں صاحبان پڑے خیال میں کیا فیوچر ہے؟ سارا فیوچر قبر سے پہلے ہی، اس کے آگے بھی ہے کچھ، اس سے آگے والی نہیں، وہ اس کا نام پاس رکھ دو، ماضی رکھ دو، نام ہی رکھنا ہے، رکھ دو۔ ارسلان سمجھ نہیں آ رہی بیٹا؟ جو شیطان نے ہمیں ڈکشنری دی ہے اس میں فیوچر کہاں تک ہے؟ قبر سے پہلے تک۔ شیخ صاحب تھی سیانے بڑے ہو، قبر شامل ہے اس میں؟ جو فیوچر ہماری زبانوں پہ چل رہا ہے،
عقل کا اندھا بن چکا ہوں میں اور آپ، اگر ہمارا فیوچر قبر تک ہے۔ یہ فیوچر ہے، فیوچر اللہ گواہ ہے، میرے آپ کے فیوچر کا 1 منٹ پورے کا پتہ ہے۔ ابھی موت آ جائے، اتنے فیوچر ہیں یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پاسٹ ہو جائے گا۔ تو کیا کریں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ سننا بیٹا پوری توجہ کرو، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہارا امتحان ہے۔ بعض سیانے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ چھپے سے امتحان لیتے ہیں۔ رشتہ دیکھنے آتے ہیں، پتہ دیکھے پتہ کھلا امتحان لیتے ہیں، بتلا کے لیتے ہیں تاکہ پوری تیاری کرو۔ کھلا امتحان ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ یہ لام جو ہے اس کو کہتے ہیں لام کئی۔ اس کا کیا مطلب ہے لام کئی؟ اذرا نوازش نگاہیں جمائے آیت شریفہ پر، شاید کہ میں بات سمجھا سکوں۔ یہ جو لام ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو بولو نا، لام کئی۔ جس طرح آپ کی لکھتے ہیں نا، اس کو پڑھتے ہیں لام کئی، وہ اور کی ہے، یہ اور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس لام سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے اس کی غرض و غائط، اس کا گول، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ کیا ہے جو اس کے بعد ہے۔ بعض گرامر کی بات اگر سمجھ آ جائے تو عجیب سینہ کھلتا ہے اللہ کی فضل کے۔ اسلم صاحب جی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ موت اور حیات، اس کے بنانے کی غرض و غائط کیا ہے؟ اب دیکھو اور بولو ماشاءاللہ، واضح ہوگی بات کہ نہیں؟ یہ غرض و غائط ہے۔ اللہ فضل الہی اور آپ سب کو ہدایت دے کہ اب میں نے اپنی زندگی کی اور موت کی غرض و غائط بھی بنائی ہے۔ بچے کا امتحان ہے کون سا؟ پی ایچ ڈی کا، پریپ میں۔ اور کون سا امتحان ہے؟ منتھلی ٹیسٹ ہے۔ توبہ توبہ، بہویں بیچاریوں کی کیا شامت آئی ہوتی ہے۔ ہوش حواس ان کے ہوتے ہیں ٹکانے، اور اگر کوئی زوردار ہو تو آتے ہی خاوند کی بھی مرمت کرتی ہے، میں مر گئی، آپ نے پوچھا نہیں مجھے۔ ہے ایسے بات کہ نہیں؟ رگڑ دیتی ہے کہ اس نے مٹھو نے پتہ نہیں یہ کون سی پی ایچ ڈی ہے، پریپ، اس کا کون سے امتحان ہے؟ منتھلی ٹیسٹ ہے۔ بس اتنی کہانی۔ لا الہ الا اللہ، جتنی پریپ کے بچے کی اس کی ماما تیاری کرواتی ہے، کیا میں آپ بابے اور جوان موت کے بعد کی زندگی کی اتنی تیاری بھی کرتے ہیں؟ شمون آپ کے بچے ہیں، خوب جانتے ہو، کرتے ہیں اتنی تیاری جتنی بیگم صاحبہ بریرہ کی کرتے ہیں، اتنی بھی نہیں کرتے۔ اللہ کرے کرتے ہو، میری بات غلط ہو جائے مجھے خوشی ہو۔ لیبلوکم، اور اگر یہ بات یاد رہ جائے، نقشے بدلے کہ نہ بدلے۔ اور یہاں بھی جو بات وہاں تھی، کورس کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کورس نیک اعمال ہے، اس کو کور کرنا۔ ایک اور مقام دیکھ لیجئے، سورہ الحدید، پارہ 27واں، آیت شریفہ نمبر 7۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالی کے ساتھ اور ان کے رسول کے ساتھ۔
وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، جس میں انہوں نے تمہیں جانشین بنایا، جن میں انہوں نے تمہیں ڈیپوٹیشن پہ بھیجا۔ آپ میں کتنے میرے سامنے کاروباری اداروں والے ہیں، بڑے یہ چھوٹے، جس ملازم کو، بابو کو، سیکریٹری کو بھیجتے ہیں، واپس آنے پر اس کا حساب لیتے ہیں کہ نہیں؟ وقار صاحب جی لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو فرم کا مالک حساب نہ لے، اس کی فرم ڈوبے گی یا باقی رہے گی؟ تو اللہ پاک نے، اللہ اتنی بے غافل ہے معاذ اللہ، انہوں نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے اس میں استخلاف ہے، جانشینی ہے، میرا کسی چیز میں کوئی حق نہیں۔ دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں ہیں، اگر میری ہوتی تو پہلے 6/6 تھا، اب کم ہے تو کیوں ہے؟ اور اللہ نہ کرے کئی 6/6 والے مکمل 0/6 ہو جاتے، ان کی چیز ہے، جوانی میں بھی لے جاتے ہیں، بچپن میں بھی لے جاتے ہیں، اور نہ چاہے تو بڈھا مرتا ہے 6/6 کے ساتھ۔ اور جو بات آنکھ کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہر نعمت کے بارے میں، کوئی ہے ایسی نعمت جس کے بارے میں کسی کو گارنٹی ہو؟ ان کی ہے، کیوں دی ہے؟ خلافت دی ہے، انڈیپوٹیشن ہے، تو جب واپس جانا ہے تو حساب ہے۔ تیسری دلیل اسی بارے میں امام مسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یقیناً دنیا شیریں ہے، آپ جانتے ہیں، اور بات گول بول نہیں کرتے، یقیناً دنیا شیریں ہے، اس کی مٹھاس ہے، اور حقیقت یہ ہے، جب مثال اتنی زیادہ اچھی تو نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کسی مودی جانور کو پکڑنے کے لیے پھندا لگاتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ جو چیز رکھتے ہیں، گولیاں لاتے ہیں سب سے زہریلی، اور اوپر کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی، یہ دنیا کی شیرینی ایسی ہے، ہاں اگر دین کے رنگ میں رنگی گئی تو خیر ہی خیر ہے، پھر اندر بھی خیر ہے، باہر بھی خیر ہے، وگرنہ وہی ہے جو مودی جانور کو مارنے کے لیے اوپر مٹھا سکتا ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یقیناً دنیا شیریں ہے، لیکن شیرینی خطرناک ہے۔ ہاں دین کے رنگ میں رنگی گئی تو ماشاءاللہ اس شیرینی سے کیا کچھ بنے گا، جنت بنے گا۔ خضرہ سرسبز و شاداب ہے، آنکھوں کو بھاتی ہے، چکھیں تو فوری طور پر لذت آتی ہے، انجام تو بعد میں پتہ چلتا ہے، اور اللہ چاہے تو فوراً بھی بتلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتے ہیں
کہ تم کیا کرتے ہو. نظام تو سارا 100% واضح ہے. اب میں آپ اندھے بنتے ہیں تو بنتے رہے. میرے آپ کے اندھے بننے سے، بگلے کے ریت میں سر دبوانے سے شکاری اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. ہاں، بگلے کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور عقل پر بھی پردہ ہے. تو ہماری عقلوں پر بھی پردہ ہے اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے، مگر جس کو اللہ بچا. آئیے سبق کی طرف. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہدایت. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. لا الہ. اور یقیناً ہم ایک ایک لفظ پر نگاہ جمع. وَإِنَّا، اور یقیناً ہم. اس کے بعد پڑھیے کیا لفظ ہے؟ بس. لا، اسلام کا معنی لا الہ الا اللہ. پہلے یقینا اور دوسرے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 10 صفحے گزر گئے؟ کچھ بھی نہیں. تو 2 دفعہ اللہ یقیناً یقیناً کہہ رہے ہیں. پھر بھی یقین نہ آئے تو وہ شخص کس قابل ہے کہ اس کا سینہ پھٹ جائے، دماغ چکنا چور ہو کے گندگی کے ڈھیر میں جائے، جس کو اللہ کے 2 دفعہ یقیناً یقیناً کہنے کے بعد یقین نہ آئے. ہے کسی قابل؟ اور یقیناً یقیناً لجائعون، اور یقیناً یقیناً ہم کرنے والے. اور ہم سے مراد کون ہے؟ بولو. تو اللہ جو کرنا چاہے ہوتا ہے کہ نہیں. وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر. فرمایا ہمارا حکم ایسے ہی ہے، آنکھ جھپکو بس. آنکھ جھپکنے پر کتنے سال لگتے ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے حکم کی عملی صورت آنے کو آنکھ کے جھپکنے سے تشبیہ دی. وہ سچ ہے یا غلط؟ معاذ اللہ، غلط کا سوال ہی پیدا ہے. اور یقیناً ہم یقیناً کرنے والے ہیں ما علیہا، جو کچھ اس پر ہے. کس پر؟ وہ زمین پر. سعیدن جردا، چٹیل میدان، نام و نشان مٹ جائے. 25-40 کا گھر ہے یا بڑے سے بڑا مکان سب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کنال کی کوٹھی میں نے سنا ہے. ذرا ہٹ کے 100 کنال نہیں، کروڑ کنال کی. اور قصر ملکی ہو، راج پیلس بھی ہو. آیت شریفہ کیا بتلا رہی؟ سعیدن جردا کل من علیہا فان. جو کچھ زمین پر ہے وہ نہیں رہنا. سبحان اللہ. جس کو ہم فیوچر 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 کہہ رہے ہیں، نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت دے، عقل دے، اپنے فیوچر کی نظر کو ٹھیک کرے. اور صرف نظر ہی خراب نہیں، دماغ بھی خراب. جو قبر پر اپنے فیوچر کو ختم کرتا ہے اس کا دماغ بھی خراب ہے اور نظر بھی خراب. اللہ ہمارا دماغ بھی ٹھیک کرے، نظر بھی ٹھیک کرے. قبر سے پہلے کی یہ کوشش کریں، ضرور کریں. اس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں. لیکن اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والا فیوچر ہے،
اس کی اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی سدھار دے اور اصل رہنے کی جگہ وہ بھی سدھار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔